صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، سن لیں، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ نافرمانیوں سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں سے بچاتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ سیلاب زلزلوں سے بچاتا ہے، صدقہ فقر اور فاقوں سے بچاتا ہے، صدقہ غربت تنگ دستی سے بچاتا ہے، صدقہ بخار، ہیپیٹائٹس، کینسر، دل کے امراض، جوڑوں پٹھوں کا درد، جسم کی بیماریاں، تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور صدقہ بے اولادی کا علاج ہے، صدقہ اولاد کی برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ جسم کی راحت کا ذریعہ ہے، صدقہ آنکھوں کا نور ہے، صدقہ دل کا قرار ہے، صدقہ قدموں کی چال اور طاقت ہے، صدقہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو دینے کا نام ہے، صدقے سے رب راضی ہوتا ہے، صدقے سے فرشتے مسرور ہوتے ہیں، صدقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور خوش ہوتے ہیں، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے عزت بڑھتی ہے، صدقے سے رزق بڑھتا ہے، صدقے سے صحت بڑھتی ہے، صدقے سے اولاد نسلیں ملتی ہیں، صدقے سے ایمان ملتا ہے، صدقے سے اخلاص ملتا ہے، صدقے سے اخلاق ملتا ہے، صدقے سے برکت ملتی ہے، صدقے سے عافیت ملتی ہے، اور صدقے سے ملتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ ایک روٹی لے لیں، روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، اور اگر کنواری کے ہاتھ کی پکی ہو، شادی شدہ نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر، اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہ نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا، وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے اکھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آ کے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے، اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر
وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو تھا، کو سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تھا دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن۔ کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی ڈیوڑی میں جو جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا۔ کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا۔ گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی۔ وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ، اور بہت سارے بہن بھائی۔ کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی۔ ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی، روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے،
کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں. وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا. بس سہتا رہا، چلتا رہا. اللہ کے نام اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا. تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں. ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے. تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی. جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے. اس کا استغفار اور گزشتہ سال پہ استغفار. میری ایک درخواست ہے کہ ہم ایک کام کر لیں، صرف ایک تسبیح گزشتہ زندگی، گزشتہ سال اور پوری امت اور پوری انسانیت کا تصور کرتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں. استغفر اللہ العظیم ڈوب 100 دفعہ، اول آخر 3 بار درود پاک. اچھا، یہ زندگی کا وہ سرمایہ بن جائے گا کہ اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی تو اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ میں نے گزشتہ زندگی پہ استغفار کیا تھا. اور اللہ کو یہ استغفار ندامت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور استغفار اور ندامت سے رزق، برکت، دولت، عزت کے دروازے کھلتے ہیں. میں نے لفظ دروازے کہے ہیں، اور نسلوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں. غربت ہٹتی ہے، قرضے ہٹتے ہیں، بیماریاں اور ناکامیاں ہٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. تو ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک دعا پڑھ لیں. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اب جب ارحم الراحمین پہ پہنچے نا تو آئندہ سال میں اپنی چاہتیں، مرادیں، اللہ کی مددیں، رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں اور غیبی نظام متوجہ کرنے کے لیے، اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو یا ارحم الراحمین کو پھر ایک تسبیح دہرائیں. یا ارحم الراحمین تصور کے ساتھ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم. فرمایا جب ایک دفعہ بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، عرش سے ایک فرشتہ فوراً کہتا ہے اے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے. 3 دفعہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس دعا کی طاقت بھی اور ارحم الراحمین کی طاقت بھی. تو اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھ لیں. اور اگر روزانہ یہی دعا ایک دفعہ پڑھ کے اور یا ارحم الراحمین کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، معمول بنا لیں، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے. یعنی فرشتہ جب اگر یا ارحم الراحمین صرف ایک بار کہے تو عرش سے آواز آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور 3 دفعہ وہ پکارتا ہے. تو آپ 100 دفعہ پکاریں گے تو 300 دفعہ، اور صرف 300 دفعہ نہیں، اصل تو اس کریم کی ایک دفعہ بھی لبیک ہمارے لیے ساری کائنات کا نظام بن جائے گی. میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اس لیے یہ عمل نئے سال کے لیے بہت طاقتور عمل ہے. صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں اور پھر 100 دفعہ یا ارحم الراحمین اپنی چاہتیں، مرادیں، حفاظتیں، کفایتیں، کفالتیں، اس کی رحمتیں، مددیں، مشکلات مسائل سے حل کے لیے پڑھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ خیر بھی ہوگی، سارا سال عافیت بھی، اور ساری زندگی برکت، عافیت، عطا، شفقت. یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے. اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی
हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया। थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले। ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। और पढ़ रहा हूं, कहते उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। फिर दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है।
लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए, रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे, और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं, और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो, अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर, दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। जी, अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। हाँ जी, कहते हैं मैं हर मकसद में कामयाब होता हूं जी। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं जी। दो 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था, उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी अब तक। दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें कहीं हैं? ये नहीं सुना मैंने, क्या कहा? जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी, और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था। 2014 दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली जी? कुछ नहीं था, बस सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता हूं। बस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया जो सब पे जादू करता था। क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर,
ہمیں کیوں سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا اچھا. میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ، پھر دیکھ. بولیں. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح. آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں، جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے. اچھا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتا رہا، اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے. اس کے اگلے فائدے بھی ہیں، رزق کی تونگی کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے. ہفتے کے بعد جس عمل پہ 10 منٹ لگیں، اس عمل کی تاثیر، کمال اتنی زیادہ ہو تو اس عمل کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت کمال چیز، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں. جمعرات کے دن شب جمعہ، شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 بار سورت قل هو اللہ اخلاص. شب جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد. عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا کمال ہے. یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں.